اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی آمد ہے اور اس سلسلے میں اس گفتگو کا عنوان مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق ہے۔ جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آیہ مودت کے نام سے مشہور آیت سورہ شورى آیت کا نشان 23، ارشاد رب العزت ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو کار رسالت میں نے انجام دے رکھا ہے، تم تک دین اسلام پہنچایا ہے، تمہیں حلال اور حرام کی تعلیم دی ہے، تمہیں واجبات اور محرمات کے بارے میں بتلایا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کے آداب سکھلائے ہیں، تمہیں بندگی نبھانے کا طریقہ بتایا ہے، اس سب کے بدلے، اس سب کے عوض میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس گفتگو کے ابتدا میں نوجوان ساتھیوں کے لیے بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لوں گا اور پھر مودت اہل بیت پہ گفتگو کرتے ہوئے عزاداری سے اس کے تعلق کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص سفید لباس خریدے، اس لباس کو سلوائے، سلوانے کے بعد اس نئے لباس کو زیب تن کرے، اس پر عطر لگائے، خوشبو لگائے، وضو کرے، مسجد میں جائے، تربت سید الشہداء کی سجدگاہ لے، تمام تر توجہات کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے گھر میں قبر حسین کی مٹی کو سامنے رکھ کر تکبیرۃ الاحرام کہے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے، خدا اسے اس عمل کے بدلے کیا کوئی جزا دے گا یا نہیں دے گا، تو یقیناً جواب یہ ہوگا کہ نہایت بہترین عمل ہے۔ اس شخص نے سفید لباس کو منتخب کیا جو کہ نمازی کے لیے مستحب ہے، اس پر خوشبو لگائی جو کہ نمازی کے لیے مستحب ہے، طہارت حاصل کر کے مسجد میں گیا جو کہ مسجد میں جانا خود ایک مستحب عمل ہے، قبر سید الشہداء کی تربت کو سجدگاہ بنایا جو کہ خود ایک مستحب عمل ہے، اور خدا کے گھر میں خدا کی نماز بجا لا رہا ہے، تو یقیناً یہ عمل ایک بہترین عمل ہے، ایک قابل تعریف عمل ہے، اور بارگاہ خداوندی کے ہاں اس عمل پر بے حد اجر و ثواب دیا جائے گا، اور یہ بات بالکل درست ہوگی۔ لیکن اگر اس مثال میں ایک قید کا اضافہ کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ یہی شخص ہے، وہی سفید کپڑا ہے، خوشبو لگائی ہے، مسجد میں گیا ہے، قبر سید الشہداء کی مٹی ہے، خشوع اور خضوع ہے، نماز میں مصروف ہے، لیکن جب اس شخص نے یہ لباس خریدا تھا تو لباس کا معاوضہ
اس کی قیمت ادا نہیں کی. دکاندار نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا، اس نے قیمت ادا نہیں کی اور وہی غصبی سفید لباس سلوا کر، عطر لگا کر، مسجد میں جا کر قبر سید الشہداء کی مٹی کی سجدگاہ بنا کر یہ نماز میں مصروف ہو چکا ہے. اب اگر سوال کیا جائے کہ آپ کے خیال سے اس شخص کا یہ عمل کیسا عمل ہے، تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ عمل قطعی طور پہ ثواب کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ شخص وہی شخص ہے، وہی سفید لباس ہے، وہی خوشبو ہے، وہی مسجد چل کر جانا ہے، وہی قبر سید الشہداء کی سجدگاہ ہے، اتنے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ مصروف نماز ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ پہلے سوال میں اس شخص کا عمل بے حد قابل تعریف شمار ہو رہا تھا اور دوسرے سوال میں اس شخص کے عمل کو بے قدر اور بے اہمیت بلکہ ایک غیر مناسب عمل قرار دیا جائے گا؟ جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جب پچھلے سوال میں یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا تو جس لباس سے اس نے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا نماز کے دوران، وہ لباس مباح تھا، اس کی قیمت اور معاوضہ ادا کیا جا چکا تھا. اور یہی شخص دوسرے سوال میں جس لباس کو زیب تن کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس غصبی ہے، جس سے اس نے اپنا جسم چھپا رکھا ہے، اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کی پوری نماز باطل. نہ صرف نماز باطل بلکہ اس لباس کو پہننا خود ایک حرام کام. اب اگر یہ مثال واضح ہو گئی ہو تو ایک مرتبہ پھر ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں. پاک پروردگار اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جو بھی میں نے تمہیں حلال و حرام سکھلائے، آداب و اخلاق بتلائے، جو بھی طریقہ کار زندگی گزارنے کا تم تک میں نے پہنچایا، ان تمام باتوں کے اجر رسالت کے طور پہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ ان تمام باتوں کے اجر رسالت کے طور پہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اب اگر کوئی اہل بیت محمد سے محبت کرتے ہوئے اس اسلام کے لباس کو پہن کر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، خمس و زکوٰۃ دے، تو اس کی یہ تمام تر عبادات صحیح بھی ہوں گی، قابل تعریف بھی ہوں گی اور باعث ثواب بھی ہوں گی. لیکن جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ان عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، اگر اس لباس کی اجرت، اس لباس کی قیمت، اس لباس کا معاوضہ جو محبت اہل بیت ہے وہ اس نے ادا نہ کر رکھا ہو، تو یہ غصبی لباس اسلام میں انجام دی جانے والی عبادتیں ہوں گی، جنہیں نہ صرف اچھا کام نہیں کہا جائے گا، نہ صرف یہ کہ وہ باعث ثواب نہیں ہوں گی، بلکہ غصبی لباس پہننے کے سبب سے اس شخص کو عقاب اور عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے کہ ایک روز ختمی مرتبت نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ان عبدا عبد اللہ ما قام نوح فی قومہ، اے علی، اگر ایک شخص خدا کی اتنی عبادت کرے، اتنے سال عبادت کرے جتنے سال نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کی مقدار کے برابر سونا ہو اور وہ تمام کا تمام سونا راہ خدا میں انفاق کر دے، وَمُدَّ فِي عُمُرِهِ، اس کی عمر طولانی ہو جائے، حتیٰ یحج الف عام علی قدمیہ، یہاں تک کہ وہ 1000 سال ہر سال پیدل چل کر حج پہ جائے، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں اسے قتل کر دیا جائے، یہ شخص جس نے یہ تمام اعمال حسنہ انجام دیے ہوں، ثم لم یوالک یا علی،
لیکن اے علی اگر وہ آپ سے محبت نہ رکھتا ہو لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا، نہ وہ جنت کی خوشبو سونگھ پائے گا نہ وہ جنت میں داخل ہو پائے گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ جس اسلام کے لباس کو اوڑھ کر وہ یہ حج و نماز و قیام و سجود و رکوع کر رہا ہے، اس لباس کی اجرت اور معاوضہ اس نے ادا نہیں کر رکھا۔ اور کیا خوب 6 مصروں میں اس حدیث کا ترجمہ کیا حضرت میر انیس نے کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہوں کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت کی اہمیت۔ یہ آیت میں اور آپ بہت آسانی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اجر رسالت اہل بیت سے محبت کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اجر رسالت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنی گہری بات ہے اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ اجرت ادا نہ کی جائے تو اسلام کو ہم جتنا استعمال کریں گے، وہ اسلام کا استعمال کرنا، اس اسلام پر عمل کرنا ہمیں فائدہ نہیں، ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمارے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عقاب ہوگا، کیونکہ یہ استعمال غصبی استعمال ہوگا، مباح استعمال نہیں ہوگا۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس کا اسلام مباح ہو جائے، تاکہ وہ اسلام میں غصبی انداز میں داخل نہ ہو، تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اور یہ قلبی کیفیت مختلف انداز سے نظر آتی ہے۔ جس قدر قلب میں محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کے اظہار کے طریقے میں اختلاف نظر آئے گا۔ ایک ابتدائی محبت ہوتی ہے، اس کا اظہار اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے بات واضح کرتا چلوں۔ اگر کوئی نوجوان کسی کھیل کے کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کھلاڑی کو دیکھوں۔ جب اس کھلاڑی کا کوئی میچ ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا اس کو دیکھتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ اس کی کوئی تصویر اپنے کمرے میں لگا لیتا ہے۔ یہ ایک محبت کا مرحلہ ہے۔ اور جب ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ ہو، یہ تمنا ہو کہ دیدار رخ اہل بیت ہمیں ہو جائے۔ اب زمانے کا ستم ہم پر یہ رہا کہ ہم اہل بیت جو ائمہ علیہم السلام 11 ائمہ علیہم السلام تھے، ان کے زمانے میں ہم تھے نہیں کہ ان کی زیارت کر سکیں، اور جس امام کے ہم زمانے میں ہیں وہ حکمت خداوندی کے تحت پردہ غیب میں ہے، لیکن دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ 12ویں امام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جو 11 امام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے چہرے کی زیارت سے ہم محروم ہیں، لیکن ان کے قبر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ہر مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور اس انداز محبت پر بھی اہل بیت نے ہمیں توجہ دلائی، اور کس قدر ثواب بیان ہوا زیارت قبور اہل بیت کا، جو ایک مستقل موضوع ہے۔ اس سے اگر محبت بڑھ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے اسی کھلاڑی کے انداز میں کھیلے، اگر وہ گیند پھینک رہا ہے تو اسی کھلاڑی کے انداز میں گیند پھینکے، اگر وہ بلہ گھما رہا ہے تو اسی کھلاڑی کے انداز میں بلہ گھمائے۔ تو محبت کی پہلے مرحلے سے جب دوسرے مرحلے تک سفر کیا جائے تو اس کا اظہار کردار میں اور عمل میں نظر آتا ہے۔ اس مرحلے کی محبت بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اہل بیت سے نبھانا، اور کس قدر احادیث وارد ہوئیں کہ اہل بیت سے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، کہ کوئی تمہارا کردار دیکھے تو یہ کہے کہ کیا کہنے ہیں کہ جن کا ماننے والا ایسے کردار کا حامل ہے وہ خود کیسے کردار کے حامل ہوں گے۔ ہمارے لیے باعث شرمساری نہ بنو کہ تمہارا کردار دیکھ کر لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔
کلام معصوم جو منقول ہے. اور بے انتہا روایات ہیں جس میں معصومین نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو عملی طور پر اہل بیت سے محبت نبھانے کا درس دیا کہ ان کے رفتار میں مشہور و معروف حدیث ہے، منقول ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اوقات نماز میں پہچانو. اگر وہ نماز کے وقت پر بر وقت نماز ادا کریں تو یہ محبت کی نشانی ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے یا محبت کا ایک اور انداز ہے جو ہمارے موضوع سے مرتبط ہے، اور وہ یہ کہ محبت کرنے والا اگر یہ دیکھے یا اسے پتہ چلے کہ محبوب کسی پریشانی میں ہے یا محبوب کسی تکلیف میں ہے تو محبت کرنے والا چین سے نہیں بیٹھ پاتا. محبوب کی پریشانی محبت کرنے والے کی پریشانی بن جاتی ہے، محبوب کی تکلیف محبت کرنے والے کی تکلیف بن جاتی ہے، محبوب کا غم محبت کرنے والے کا غم بن جاتا ہے. اور اس انداز میں بھی مجھے اور آپ کو اہل بیت سے محبت نبھانی ہے. یعنی اگر کوئی دن اہل بیت کے لیے غم کا دن ہو، تکلیف کا دن ہو، مشقت کا دن ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا اس دن سکون سے بیٹھے، اس دن اطمینان سے بیٹھے. اس کے دل پر بھی غم کی وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے. اور یہی بات حدیث میں ہمیں بتلائی گئی، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے شیعوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑتی ہے، جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں تو ہمارے شیعوں پر بھی غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اسی انداز محبت کے تسلسل کو عزاداری کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں اہل بیت کے ہاں سوگ ہو، غم ہو، شہادت کے ایام ہوں، گریے کے ایام ہوں، تو اہل بیت کا ایک ایک ماننے والا اس دن آنسو بہاتا نظر آئے، اس دن غم مناتا نظر آئے، اس دن سیاہ پوش نظر آئے. اور یہ طریقہ اظہار محبت کا، یہ طریقہ مودت کا ایسا طریقہ ہے جس کے بارے میں اہل بیت نے بے حد تاکید کر رکھی ہے. اگر صرف اہل بیت کے غم میں غم منانے کے حوالے سے، اہل بیت کے غم میں آنسو بہانے کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو کئی گفتگویں صرف ان اقوال اور ان کے ترجمے بیان کرنے کے لیے درکار ہیں. اور اس طریقے پر اس قدر تاکید کی گئی، نہ صرف تاکید کی گئی، اس کو شدت کے ساتھ منانے کی تلقین کی گئی. نہ صرف تلقین کی گئی بلکہ منا کے دکھایا بھی گیا. مشہور و معروف حدیث ہے، 8ویں امام سے بھی ہے، 6 امام سے بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے والد کے چہرے سے خوشی ہٹ جایا کرتی تھی، غم کے آثار نمایاں ہو جایا کرتے تھے. ادھر محرم کا چاند نکلتا تھا، ادھر معصوم امام کے ہاں غم طاری ہو جایا کرتا تھا. اور جیسے جیسے محرم کی تاریخیں بڑھتی تھیں غم بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ محرم کی 10ویں تاریخ اہل بیت کے گھرانے پہ غم کی انتہا ہوا کرتی تھی. عملی طریقے سے ہمیں غم منا کے دکھایا گیا اور کہہ کے بھی ہمیں تلقین کی گئی کہ غم منایا جائے. میں صرف 2 حدیثیں پیش کروں گا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور اہل بیت کا غم منا لیا، ایک حد میں منا لیا، آپ نے کچھ آنسو بہا لیے، اب اتنا چیخیں مار کر رونا، اتنا دھاڑنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہاں تک اتنا پیٹنا کہ کبھی بعض اوقات سینہ پیٹتے پیٹتے یا چہرہ پیٹتے پیٹتے خون کے چند قطرات نکل آئیں، اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پوچھنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت جس قدر مضبوط ہوتی ہے غم بھی اتنا ہی زیادہ منایا جاتا ہے. محبت جس قدر مضبوط ہوتی ہے غم بھی اتنا ہی زیادہ منایا جاتا ہے. اگر کسی شخص کا کوئی دور کا رشتہ دار انتقال کر جائے تو وہ یقیناً غمزدہ ہوگا، لیکن اس کے غم کا اتنا
اس کا غم اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کے کام کاج چھوڑ دے۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی موت واقع ہو جائے تو غم زیادہ ہوگا، اتنا کہ وہ 1 روز یا 2 روز اپنے روزمرہ کے کام کاج چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ماں کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ماں ہفتوں تک اپنے بیٹے کو روتی رہے گی۔ وہ صرف روئے گی نہیں، وہ دھاڑے مار کے روتی رہے گی، وہ اپنا سر و سینہ پیٹے گی اپنے بیٹے کی موت پر، کیونکہ جس قدر محبت زیادہ ہوگی اس قدر غم منانے کی کیفیت زیادہ شدید ہوگی۔ اب جب اہل بیت کے غم کی بات آتی ہے تو اہل بیت سے ہم زیارات میں یہ جملے ادا کرتے ہیں، بے ابی انت و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ بعض جملوں میں زیارت جامعہ کے جملوں میں ملتا ہے کہ آپ پر ہماری اہل و عیال اور اولاد بھی قربان۔ تو جب دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے اپنے تمام تر رشتہ داروں، اہل و عیال، ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کے غم بھی ان سب کے غموں سے زیادہ شدید انداز میں منایا جائے گا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ محبت سب سے زیادہ کرتا ہے تو غم بھی سب سے زیادہ شدت سے انہی کا منایا جائے گا، اور یہ اسی کا عملی انداز ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے تو 10 12 15 سال بعد وہ اس کا غم منانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اہل بیت سے ہمیں اس قدر محبت ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کی عزاداری کیا کرتے ہیں۔ اور اس عزاداری کی شدت کو برقرار رکھنے کے لیے اہل بیت نے ہمیں خاص تعلیمات دی ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی میں صرف 2 احادیث پیش کروں گا۔ ایک امام نے بول کر ہمیں عزاداری کا حکم دیا ہے، ایک امام نے کر کے ہمیں عزاداری سکھائی ہے۔ پہلی حدیث میرے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں نوحو علی الحسین نوح الثکل علی ولدہا، حسین پر اس انداز میں نوحہ زاری کرو جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے پر نوحہ زاری کرتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے۔ یہ مولا نے ہمیں کہہ کے بتلایا کہ دیکھو دنیا کی شدید ترین محبت ماں اور بیٹے کی ہوتی ہے، اور ماں کا اپنے بیٹے سے تعلق اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب ماں بوڑھی ہو جائے اور بیٹا جوان ہو جائے۔ اب وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے پر فخر کرتی ہے، ماں کا اپنے بیٹے پر ایک غرور ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر اس ماں کا یہ بیٹا اس سے بچھڑ جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ وہ ماں جس طرح اپنے بیٹے کے لیے گریہ ازاری کرے گی، تم حسین پر اس انداز میں گریہ ازاری کیا کرو۔ یہ ہمیں مولا نے سکھلایا۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا اور ماننے والا کہتے ہیں تو فرض ہے ہم پر کہ مولا کے کہے کے مطابق اسی انداز میں غم منائیں۔ اور دوسری روایت جو میں آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 8ویں امام سے روایت ہے، ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، میں مفہوم کے ساتھ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ مولا حسین کے غم کا جو دن ہے اس دن میں ہم اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں، مولا اپنا طریقہ کار بتلا رہے ہیں، اپنا ذاتی نہیں، اہل بیت کا طریقہ کار۔ جمع کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اقرح جفوننا، ہم اہل بیت اس انداز میں غم منایا کرتے ہیں کہ اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ یہ ہے اہل بیت اور بالخصوص امام حسین کا غم منانے کا انداز جو اہل بیت کے ہاں رائج تھا۔ اور دعائے ندبہ کے مشہور و معروف جملے، میرے اور آپ کے زمانے کے امام کیا فرماتے ہیں، لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد، اے سید الشہداء، میں صبح و شام آپ پر ندبہ کرتا ہوں، میں صبح و شام آپ کو یاد کر کے گریہ کرتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اے میرے جد میں آپ پر آنسو نہیں، میں آپ پر خون بہا کر گریہ کرتا ہوں۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز سے عزاداری کرنے کا ہمیں اہل بیت نے حکم دیا۔ تو اب جو بھی اس گفتگو کو میں سمیٹوں، مودت اہل بیت اور عزاداری کا تعلق، مودت اہل بیت کا ہمیں حکم دیا گیا اور اسے اجر رسالت قرار دیا گیا کہ جس کے انجام دینے کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہ ہو پائے گی،
اور اس مودت کا ایک طریقہ یا ایک رخ یا ایک جھلک یہ ہے کہ جب محبوب غمزدہ ہو تو محبت کرنے والا بھی غمزدہ ہو، اور جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا شدید غم منایا جائے گا۔ اور جب یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم اہل بیت کو اپنے قریبی ترین لوگوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو ان کا غم بھی اتنا شدید بنائیں گے جتنا ہم اپنے قریبی لوگوں کا بناتے ہیں، بلکہ جتنا ہم اپنے ماں یا بیٹے کے مرنے پہ غم مناتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے غم ہم اہل بیت کا منائیں گے۔ اور یہ عین فطری عمل ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اہل بیت علیہم السلام نے نہ صرف ہمیں کہہ کر ترغیب دلائی بلکہ عملی طور پہ کر کے ہمیں یہ غم منا کے دکھایا کہ اس انداز میں غم مناؤ ہمارے جد سید الشہداء کے شہادت کے ایام میں۔ آخر میں پاک پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو دنیا میں عزادار حسین سید الشہداء رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں عزادار اس دنیا سے اٹھا، اور پالنے والے محشر کے روز جب تو عزاداروں کو حسین کی خاص شفاعت دے رہا ہوگا، جب تو عزاداروں کے حق میں حسین کی خاص شفاعت قبول کر رہا ہوگا، پالنے والے ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔